السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس۔ ناول قافلہ راہ بول جاتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ کتنے ڈھیر سارے دن بیت گئے، اربیہ کو یاد نہیں تھا اس نے دنوں کا حساب رکھنا چھوڑ دیا تھا، یا شاید اس قید خانے میں وقت کے شمار کا تصور ہی نہ تھا۔ زندگی اس انداز میں بس ہو رہی تھی جس طرح شاہ فضل چاہتا تھا۔ اس کی حیثیت کا تعین ہونے کے بعد وہ تمام مراعات سے بھی مستثنیٰ قرار دی گئی تھی۔ اس وقت وہ بالکل اسی انداز میں رہ رہی تھی جیسے دیگر خادمائیں رہتی تھیں، سب کی طرح وہ صبح 5 بجے اٹھ جاتی، کچن کا سارا کام اس کے ذمہ تھا۔ وہ برتن صاف کرتی، دودھ ابالتی، آٹا گوندتی اور بوقت ضرورت سبزی وغیرہ کاٹ لیتی تھی۔ سالن بنانا ندرت کی ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ شاہ فضل کی ساری ذمہ داری بھی اسی پر تھی۔ وہ ملازماؤں کے ساتھ ہی کھاتی پیتی تھی، یا پھر جو شاہ فضل کا بچا کھچا ہوتا، بالکل عام بلکہ کسی حد تک بدوضع کپڑے بھی پہن لیتی تھی۔ سارا دن گدھوں کی طرح مشقت کرنے کے بعد اس کے پاس یہ حق بھی نہ تھا کہ وہ 2 گھڑی لیٹ کر کمر سیدھی کر سکے۔ اسے رات کے کھانے کے برتن سے صاف کرنے ہوتے تھے، وہ اس کے ساتھ کچن بھی صاف کرنا ہوتا تھا۔ سونے کے لیے اسے بہرحال شاہ فضل کے کمرے میں جانا تھا۔ یہ شاہ فضل کا حکم تھا جسے سرتابی کی سے مجال نہ تھی۔ شاہسائیں کھانا، اس نے بڑی سی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور مدھم آواز میں کہا۔ وہ کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا۔ جاؤ، اس نے سر اٹھائے بغیر حکم دیا۔ وہ خاموشی سے چلتی باہر آ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے وہ ڈھیر برتن دھونے شروع کیے جس سے سارا سنک بھرا ہوا تھا۔ مسلسل کام کرنے سے اس کی کمر دکھ رہی تھی اور ٹانگیں جیسے بیجان ہو رہی تھیں، مگر وہ بھی اس فنی کام میں لگی رہی۔ احساسات جگا کر کرنا ہی کیا تھا، زندگی صرف درد غم سے عبارت رہ گئی تھی۔ اسی نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو رہا تھا۔ وہ کام ختم کر کے باہر نکلنے کو تھی۔ اس کی نظر شاہ فضل کے کمرے سے واپس لائی گئی ٹرے پر پڑی۔ اس کی پلیٹ میں بچے ہوئے چاول موجود تھے۔ اسے ایک دم احساس ہوا اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، پیٹ میں جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار پلیٹ تھام کر نیچے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت قدموں کی چاپ ابھری اور اس کے ساتھ شاہ فضل کی صورت دروازے کے فریم میں دکھائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ حکم سائیں، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ اب زندگی صرف ان ہی 2 لفظوں پر محیط ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر کچن میں پڑی ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے حکم دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ، اگلا حکم ہوا۔ اربیہ کے ہاتھ میں کان کے انداز میں پلیٹ کی طرف بڑھے۔ وہ نہ جانے کیوں ہرنے والا حلق میں اٹک رہا تھا، آنسوؤں کا گولا سا حلق میں پھنسا ہوا تھا شاید۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑے پراپر سے یوں بیٹھا تھا کہ اس کا دایاں پاؤں بالکل اربیہ کے چہرے کے قریب تھا۔ اگر وہ ذرا سی حرکت کرتا تو لازماً اس کا پیر اس کے منہ پر جا لگتا۔ تذلیل کے احساس سے اربیہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جانے کیوں وہ اس غیر انسانی سلوک کے عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ صرف چند نوالے لینے کے بعد اس نے ہاتھ روک لیا۔ خاموشی سے اٹھی، پلیٹ سنک پر دھری، پانی پی اور ہاتھ دھونے لگی۔ چائے بناؤ، اس کی سرد آواز گونجی تھی۔ وہ خاموشی سے کوکنگ رینج کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے اسے یاد آیا تھا نہ جانے کتنے دن بیت چکے تھے اس نعمت سے لطف اندوز ہوئے۔ وہ چائے کی دیوانی تھی، مگر یہاں تو 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے یاد نہ رہتا تھا۔ چائے مگ میں انڈیل کر اس نے مگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ مسلسل اس پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ وہ اندر ہی اندر لرز اٹھی۔ نہ جانے اب کون سی سزا سنائی جانے والی تھی۔ 2 منٹ میں اس نے چائے ختم کر لی تھی۔ مگ اسے تھما کر وہ اٹھ گیا۔ اربیہ نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے کپ دھو کر سٹینڈ پر رکھا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ لباس تبدیل کر کے ایزی چیئر پر جھول رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مظلوم ہو، تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ اس کی بھاری پرتحکم آواز میں سوال تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، اسے مشکل میں ڈالنے والے سوال کرتا تھا۔ اربیہ نے اپنی لرزتی ٹانگوں پر وہ مشکل قابو پایا اور قدرے مستحکم لہجے میں بولی، سچ تو یہی ہے۔ خوب، تمہاری یہی بات اچھی ہے، تم کم بولتی ہو مگر خوب بولتی ہو۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں سہم سی گئی۔ تمہارے ذلیل بھائی کا پتہ نہیں چل رہا، میرے آدمی چاروں طرف اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی خیال یہی ہے کہ وہ علاقہ غیر کی طرف نکل گیا ہے، مگر وہ بچ نہیں پائے گا جب تک اس کے ٹکڑے کر کے ملک ہاؤس میں نہیں بھجواؤں گا، سکون نہیں آئے گا۔ اس کے لہجے میں خون آشام درندے کی سی پھنکار تھی۔ ضبط کرتے کرتے بھی اربیہ کی آنکھوں سے کئی آنسو لڑک گئے۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ مزید غضبناک ہوا تھا۔ آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ وہ جیسے سراپا سوال بن گئی تھی۔ تم خود کو بے قصور سمجھتی ہو؟ وہ دھاڑا۔ وہ لرز اٹھی مگر مضبوطی سے کھڑی رہی۔ آج تو وہ جیسے سارے حساب بے باک کرنے پہ تلی تھی۔ وہ کیوں سہے یہ ذلت جب وہ بے قصور تھی؟ منصور ملک نے میرے بھائی کو قتل کر ڈالا اور تمہیں لگتا ہے تم بے قصور ہو؟ اس کا بازو جب گوشتے میں گھرایا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا منصور لالچ سے کہ وہ… ابھی بات اس کے منہ میں تھی جب شاہ فضل کا ہاتھ برق رفتاری سے اس کے گال پر پڑا۔ درد کی شدت سے وہ چلا اٹھی۔
تمہاری اتنی ضرورت کہ میرے سامنے بلند آواز میں بولے، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ جنونی ہو کر اس پر جھک کر اسے ٹھوکروں پہ رکھ لیا۔ وہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی، اس کے پیروں کی پہ دربے پڑنے والی ضربات نے صحت منہ کسا کر دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی، مگر وہ جیسے ہر صدا سے ناآشنا ہو چکا تھا۔ مارے، مجھے جان سے مار ڈالیں، مجھے مارنے سے اگر آپ کا بھائی واپس آ سکتا ہے تو میری جان بھی لے لیں، وہ بلند آواز سے روتے ہوئے بولی۔ وہ ایک دم رک گیا، پھر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ تمہیں مارنے سے میرا بھائی تو واپس نہیں آئے گا، مگر میرے سینے میں لگی آگ پر چند چھینٹے ضرور پڑیں گے، وہ سپاکی سے بولا۔ میرے لیے یہ سانسیں بھی اتنی مشکل کیوں ہیں؟ میری آنکھوں کے آگے اتنی دیواریں کیوں ہیں؟ میرے پیروں میں اتنی زنجیریں کیوں ہیں؟ میرے ماتھے پر ایسی تقدیریں کیوں ہیں؟ وہ جانتی تھی اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی، خوشی سے یا ناخوشی سے بہرکیف اسے اس برزخ میں چلنا تھا۔ اس کے لیے کوئی روزن نہ تھا، اس کے لیے کوئی ہمدرد یا مسیحا نہیں آئے گا۔ اسے یہ یقین کر لینا چاہیے۔ حویلی کے دیگر افراد یکسر بے پرواہ ہو چکے تھے، بی بی جان سمیت، اور اگر اسے اس طرح ہی زندہ رہنا تھا، اتنی ہی تذلیل و حقارت کے عملات و زبان چلا کر اپنی سزا کو سخت کیوں کر رہی تھی؟ کیوں چپ چاپ سولی پر نہیں چڑھ جاتی کہ جب مقدر یہی تھا؟ اسے یاد تھا اس نے کبھی ملک ہاؤس میں کچن کا کوئی کام نہ کیا تھا، اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی، آگے پیچھے ملازمین کی فوج ہوتی تھی، اور آج تقدیر نے اس سے کیسی دغا بازی کی تھی۔ وہ حالات کے اس رخ پر گنگتی تھی۔ وہ تو بابا کی پری تھی جسے کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا تھا۔ آج وہ شخص جو کہنے کو اس کا شرعی شوہر تھا، اس کے سر کا سایہ تک کیسے جانوروں کی طرح پیٹتا تھا، اسے معمولی سی غلطی پر وہ اس کی کھال میں دھیر ڈالتا تھا۔ وہ کیوں اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنا رہی تھی؟ زندگی آسان بھی ہو سکتی تھی اگر وہ خاموشی کی عادت ڈال لیتی۔ اس رات فرش پر اس زخموں سے بھرے وجود کے ساتھ اس نے سوچا اور پختہ فیصلہ کر لیا۔ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، سورج طلوع اور غروب ہو جاتا، اربیہ کی زندگی ان چیزوں سے ماورا ہو چکی تھی۔ اس کے لیے دن اور رات سب ایک جیسے تھے۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ تصویر اس کی زندگی کی بالکل حقیقی منظر کشی کر رہی تھی۔ وہ بھی تو ایسے ہی ایک سیاہ صحرا میں پھنس گئی تھی، پیاس سے نڈال ہو چکی تھی، اور کیسی تھی یہ پیاس؟ رشتوں کی پیاس، محبتوں کی پیاس، جس کی طلب کی شدت سے اس کی زبان باہر نکل آئی تھی۔ اس کے پیچھے وہ گھڑسوار بھی ویسا ہی تھا جیسا شاہ فضل تھا، انتقام میں اندھا پاگل، نفرت کا زہر اس کے اندر انڈیل تھا۔ تذلیل، بے حیثیت اور بے التفاتی نے اس کے وجود کی ساری شادابی کو نچوڑ ڈالا۔ رنگت میں زردیاں کھٹ گئی تھیں، آنکھوں کے گرد گہرے ہوتے ہلکے اور پٹری زدہ ہونٹ۔ وہ اربیہ کا سایہ معلوم ہوتی تھی۔ اس وقت وہ اور ندرت کچن میں شام کا کھانا بنا رہی تھی۔ ندرت جی اربیہ بی بی، وہ ادب سے بولی، یہ اتنی ساری عورتیں بی بی جان کے پاس روز کیوں آتی ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا، دعا کے لیے۔ ندرت نے کہا، کیا مطلب؟ بیگم صاحب کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے جی۔ ندرت نے عقیدت سے کہا، اچھا، میں بھی ان سے ایک دعا کے لیے کہوں؟ وہ ہچکچا کر بولی، کیوں نہیں بی بی، آپ کا تو حق ہے۔ حق؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے باہر دیکھا، بڑا سا صحن اب خالی ہو رہا تھا، بھیڑ بتدریج چھٹتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بی بی جان کے پاس آ بیٹھی، بڑی عقیدت سے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میرے لیے بھی ایک دعا کیجیے بی بی جان۔ اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ دھرا اور کہا، بول بیٹی، میرے لیے دعا کیجیے بی بی جان کہ اللہ تعالیٰ میری سانسیں مختصر کر دے، اب اور جینے کی خواہش نہیں رہی۔ اس کی بد آنکھوں سے دو آنسو بہہ نکلے۔ بی بی جان کو جھٹکا سا لگا، ایسے نہیں کہتے بیٹی، زندگی تو رب کی نعمت ہے۔ انہوں نے پیار سے جھٹکا بی بی جان، اب نعمت بوجھ لگنے لگے تو اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے، وہ کربناک لہجے میں بولی۔ ندرت حیرت سے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ وہ اٹھی اور چلتے ہوئے واپس کچن کی طرف بڑھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ ندرت خاموشی سے مردان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ معمول کے کام نپٹا کر مردان خانے کی طرف بڑھ گئی۔ دن کی مشقت اختتام پذیر ہو چکی تھی تو کیا ہوا، رات کی تو باقی تھی۔ بس دن کی اب جہد مسلسل کا نام ہی تو رہ گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ فون پر کسی سے وہاں گفتگو تھا۔ اربیہ خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب لوٹی تو اس کے بدن پر سفید نائٹی تھی، لبوں پر بے حد چمکدار سرخ لپسٹک تھی اور بال چھانوں کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ جس کا حکم تھا، جس کی اسے ہر حال میں تعمیل کرنی تھی، وہ بستر پر دراز ہو چکا تھا۔ اربیہ جھک کر اس کے پیروں پر لحاف پھیلانے لگی، پھر پائنتی والے سائڈ پر بیٹھ کر اس کے پیر دبانے لگی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ سر جھکا ہونے کے باوجود بھی وہ شاہ فضل کی خود پر جمی نگاہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ آج بی بی جان سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ اس کی بھاری سرد آواز اربیہ کو پسینے میں نہلا گئی۔ اس کا رنگ اتنی تیزی سے زرد پڑا کہ شاہ فضل کو لگا جیسے اس پر زرد رنگ کا پینٹ کر دیا گیا ہو۔ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے لب کا وہ کپ کپائے، پھر باہم پیوست ہو گئے۔ اس نے سہمی حیران سا نگاہ اٹھا کر شاہ فضل کو دیکھا، پھر فوراً سر جھکا لیا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اس کا لہجہ مزید سخت ہوا تھا۔ وہ ساری جان سے لرز گئی۔ وہ ندرت نے بتایا تھا کہ بی بی جان کی دعا بہت
بہت قبول ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ وہ رک گئی، آگے ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے قدرے دلچسپی سے دیکھا۔ کیسی دعا؟ یہی کہ وہ پھر رکی، مگر بتانا لازم تھا۔ وہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری سانسیں مختصر کر دے۔ اس نے ہمت کر کے کہہ تو دیا، مگر اب دم سادے اس کے رد عمل کی منتظر تھی۔ بس اتنی سی خواہش ہے تمہاری؟ وہ حیرت سے بولا اور ہاتھ بڑھا کر اسے نزدیک کر لیا۔ یہ خواہش تو تمہاری میں بھی پوری کر سکتا ہوں، دعاؤں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہوں میں۔ اس کا ہاتھ اس کی گردن پر رینگنے لگا اور بیہا کی سانس رکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تمہاری ایک چیز بہت اچھی ہے، تمہاری فرما برداری۔ مجھے یقین ہے میں اگر تمہیں مار بھی ڈالوں تو تم مزاحمت نہیں کرو گی، ہے نا؟ میں یقین چاہ رہا تھا۔ جی سائیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی، پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ مجھے ایک بات کی خوشی ہے اربیہا کہ تم اپنی زبان بہت کم استعمال کرتی ہو۔ یہ تمہارے حق میں ایک پلس پوائنٹ بن جاتا ہے۔ جب تم حویلی آئی تھی تو کافی بدتمیز تھی۔ نہیں، اب تو کافی کچھ سیکھ چکی ہو۔ وہ بے رحمی سے اس کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ لب کچلتے ہوئے آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکان ہونے لگی۔ اتنے ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ ایک بار پھر ایک مشکل سوال کا پھندا اس کے لیے تیار تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ اس نے کہتے ہوئے اربیہا کو مزید اپنے قریب کر لیا۔ پتہ نہیں۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ شاہ فضل نے لحاف اوپر کھینچا تو وہ مکمل طور پر لحاف میں چھپ گئی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اس کے فراق سینے میں منہ چھپا کر شدت سے رو پڑی۔ مت رویا کرو اتنا۔ اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ اربیہا کی سسکیاں فوراً مدھم پڑی تھیں۔ خود پر قابو پاتے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر نیند کہاں؟ اربیہا، اس نے پکارا۔ جی، وہ مدھم سا بولی۔ شاہ فضل نے لحاف اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ رونے کے باعث آنکھیں محترم اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر بازوؤں میں بھینچ لیا۔ کچھ نہیں، سو جا۔ اب کی بار اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اگلی صبح بہت چمکدار اور نکھری ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ لان میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ جالی کے دروازے کے پاس آ بیٹھی۔ حالانکہ اسے بند کمرے سے ہمیشہ وحشت ہوتی تھی، وہ تو ملک ہاؤس میں ہمیشہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھلی رکھتی تھی۔ اسی وقت قدرت اپنے آنچل میں ڈھیروں پھول سمیٹے اندر آئی۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر چونک گئی۔ کیا بات ہے بی بی، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ وہ اٹھ گئی۔ تم مجھے اتنے احترام سے مت بلایا کرو ندرت، میری حیثیت تو تم سے بھی گئی گزری ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بی بی؟ ندرت حیران رہ گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، واپس پلٹ گئی۔ آج شاہ فضل کو لاہور جانا تھا، اسے اس کو تیار ہونے میں مدد دینی تھی۔ وہ واپس مردانہ خانے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کا شانہ ہلایا۔ شاہ سائیں، اٹھ جائیں، آپ کو لاہور جانا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ تھوڑا کس مسایا، پھر آنکھیں کھول دیں۔ کپڑے نکال دو میرے، وہ لحاف پرے کرتے اٹھ بیٹھا۔ جی، کیا آپ پہنیں گے آپ؟ وہ لحاف سمیٹے بولی۔ شلوار سوٹ نکال دو، واش روم کی سمت بڑھتے ہوئے بولا۔ اربیہا سر ہلاتے الماری کی سمت بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کریم کلر کی شلوار سوٹ میں ملبوس براؤن واسکٹ پہنے لوٹا تو بالکل روایتی جاگیردار لگ رہا تھا۔ بے پناہ وجیح شکل، سیاہ گیلا بال ماتھے پر بکھرائے، وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ اربیہا چند پل اسے یکٹک دیکھے گئی، بغیر یہ سوچے کہ وہ بھلا کر زیرکتا کیسے محسوس نہ کرتا۔ فوراً پلٹا، اسے اپنی طرف محویت سے دیکھتا پا کر بڑے جاندار انداز میں مسکرایا۔ بس ہار بیٹھی ہو دل؟ اربیہا کے سینے میں جیسے کسی نے زہر آلود خنجر پہ کر دیا۔ اس کا رنگ پہلے زرد ہوا، پھر سرخ۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکائے گیلا گولے اٹھانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، بازو اس کی گرفت میں آ گیا۔ جواب نہیں دیا تم نے میری بات کا؟ اس کے لہجے میں محفوظ ہونے والی کیفیت تھی۔ دروازے پہ دستک کی آواز سن کر اس نے اربیہا کا بازو چھوڑ دیا۔ اربیہا نے بے دردی سے ہونٹ کاٹے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ندرت اندر آ گئی۔ سلام سائیں، صبح بخیر۔ اس نے کلیوں کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر سارے ٹیبل پر رکھے اور واپس مڑ گئی۔ ناشتہ کریں گے؟ اربیہا نے موقع غنیمت دیکھ کر بات بدل دی۔ نہیں، چائے لے آؤ۔ وہ بھی مڑ کر بال بنانے لگا۔ اربیہا شکر ادا کرتی باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے آئی۔ وہ دائیں ہاتھ سے مگ تھامے صوفے پر بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ اربیہا نے اس کے موزے نکالے، زمین پر بیٹھ کر جوتے پہنانے لگی۔ تمہارے والد صاحب کا فون آیا تھا، شاہ فضل نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم بات کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اس نے موبائل اربیہا کی طرف بڑھایا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ نہیں، مجھے نہیں بات کرنا۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جنہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو داؤ پر لگا دیا۔ اس کا تنفس بے ترتیب تھا، بڑی بڑی گلابی آنکھیں یکلخت آنسو سے لبالب بھر گئی تھیں۔ شاہ فضل نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے اور موبائل جیب میں ڈال کر اٹھ گیا۔ فی امان اللہ، اربیہا نے آہستگی سے کہا۔ شاہ فضل کے دل کو کچھ ہوا، وہ بے اختیار پلٹا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اربیہا کی آنکھیں جھلک اٹھیں، پھر آہستگی سے اس سے الگ ہو گئی۔ شاہ فضل کے ہاتھ نے نرمی سے اس کے گال کو تھپتھپایا اور واپس مڑ گیا۔ وہ ساکت و صامت سی کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شاہ فضل تھا، اتنا نرم، اتنا مہربان۔ اس نے بے یقینی سے اپنے گال کو چھوا تھا۔
جو ابھی تک اس قلم سے دہک رہا تھا جاری ہے۔ تو ویورز کیسے لگے آپ کا ایپیسوڈ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والے ناول کے اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں، اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔